Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ قرآن اور حدیث صرف اس کے لیے ہے کہ ادھر آ جاؤ. یہ عقلی دلائل سے بات کرنا ہے. جتنے مولوی بیٹے آج کے بعد خبردار اگر تم لوگوں نے عقل والوں کو جو ہے نا قرآن اور حدیث کے دلائل دیے کافر ہو جاتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل عقلی دلائل, سارے عقلی دلائل سیکھو. اور علامہ اقبال نے سب کا پیر ہے. جاؤ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو, بھلے جبریل حفظ کر لو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کا واٹا چڑھا. وہ فرماتے عطا اسلاف کا درد درو کر. کیا فرما رہے ہیں؟ عطا اسلاف کا درد درو کر, مجھے داخل زمرہ لا یحزنون کر. خیرت کی گدیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. وہ اسلاف کا مانگے اور تم اسلاف پہ رد کرو. وہ اسلاف کا طریقہ مانگے تم اس کو برا بھلا کرو. اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر, اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہاں بھی صحبت اہل اللہ, وہاں بھی مانگ رہا ہے صحبت اہل اللہ, نسبت اہل اللہ مانگ رہا ہے. اندر کا مانگ رہا ہے, باہر کا نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنا ہے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں, بزرگوں کی صحبت میں بنا ہے. ایسے نہیں بنا ہے. یہ جتنے پی ایچ ڈی والے میں ان کے خلاف نہیں, ان کو بولو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو, تمہیں بھی اللہ علامہ اقبال بنا دے. دنیاوی تعلیم والا جب دین میں آتا ہے یہ بہت آگے جاتا ہے. 3 اشخاص 4 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کو بڑے تھے. ایک ڈاکٹر محمود احمد غازی, ایک ڈاکٹر علامہ اقبال, ایک نذیر اکبر آلابادی, بڑے مشہور نام ہے یہ. ایک بزرگ تھے جو قدرت اللہ شہاب, جس نے شہاب نامہ لکھا ہے. ان کے باتیں پڑھو, بالکل صحیح باتیں انہوں نے لکھی, کوئی بات انہوں نے خلاف ہونی. میاں نبوی کا راستہ جو ہمارے بزرگوں کا بڑوں کا اسلاف کا راستہ اس پہ چلا ہے. یہ بھی دنیاوی تعلیمات. آپ لوگوں نے منع تھوڑی ان کی طرح بن جاؤ, ہم تم سے خلاف نہیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اور عوام سے کہتا ہوں کہ اس پر زیادہ توجہ نہ دو, اعتدال کے راستے کو اپناؤ. مبشرات برحق ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اور آپ اس پر حضور کو خواب میں دیکھنا اس بات کی بشارت ہے کہ آپ علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا, جی کافر کو بھی نظر آتا ہے, تعبیر یہ مسلمان ہو جائے گا, اللہ والا ضرور بنے گا. یہ تعبیر رویا میں جاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیریں لکھی گئی ہے. بد عقیدہ دیکھیں, صحیح العقیدہ بنے گا. کیا ہوگا؟ جو بد عقیدہ دیکھے وہ صحیح العقیدہ بنے گا, اور صحیح العقیدہ بنے یہ ولی اللہ. یہ تعبیر ہے اس کی. دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وہ شریعت جو ظاہری شریعت سے تصادم نہ ہو, جو خواب میں نظر آ رہا ہے تمہیں, تو پھر تو وہ نور علی نور ہے. اگر وہ ظاہری نظر آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام کے وجود میں تصرف نہیں کیا جا سکتا, مگر وہ الفاظ جو آ رہے اس میں شیطان تصرف کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ الفاظ جو خلاف شرع تمہیں بتائے جا رہے, سمجھ لو اس میں تلبیس ابلیس ہو چکی ہے. وجود میں تلبیس ابلیس نہیں ہو سکتی کیونکہ خواب کی تعبیریں ہیں. اسی طرح یہ بات میں نے نہیں لکھی, مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو اس میں ایک صوفی کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سما بند کر دو. سما پر انہوں نے دلائل دیے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور اس سے خوش ہے اور خوشی کا اظہار فرما رہے, تو اس پر انہوں نے پوری وہ چیز لکھی. مکتوبات ربانی میں آپ کو کچھ بات نظر آ جائے گی. اس پر دلائل کے ساتھ انہوں نے لکھا, اور وہ وحی کا وہ مثال دیکھیں, سورہ نجم نازل ہوئی دیکھیں, اس میں جو شیطان تصرف مارتا ہے اور وہ بات کان تک پہنچاتے ہیں, وہاں سے انہوں نے استدلال کا. یہاں جب ظاہری وحی میں ابلیس نے تصرف مار کے دوسری بات کان تک پہنچا دی, تو خواب تو اس کے لیے آسان کام ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کسی سنت فعل سے آپ سے خوش ہو, اور ابلیس آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ سبا سے خوش ہوا ہے, اور یہ بات ہمارے کان میں پہنچا دی جائے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب آپ کو تعبیر آئے گی تو پتہ چلے گا. ایک شخص نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خواب دیکھا, اور خواب میں کہتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں
اور تو یہ فلانی بت کے اوپر اپنے بچے کو قربان کر دے، نہیں بکرے کو قربان کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ پریشان، نبی کے صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اب وہ جس کے پاس گیا یہ خواب ہماری سمجھ میں نہیں رہا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ، شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ خواب تمہارا ٹھیک ہے کہ نبی کی صورت میں تو نہیں آ سکتا مگر مدعی نبوت ہو سکتا ہے، دعوی نبوت کر سکتا ہے، تو یہ خواب شیطانی ہے، یہ ابلیس ہے، نبی نہیں۔ تو آپ ایک دم رد کر دو خواب پر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مبشرات قرآن سے ثابت ہے، کس سے ثابت ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ سچے خواب دیکھنا، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ اٹھاؤ، پہلے انما الاعمال بالنیات آئے گا، پھر دوسری وحی آئے گی حدیث کی، اور تیسرا جو اس میں حدیث آئے گی خواب کی ہے۔ ترتیب کس طرح رکھی ہے؟ تو وحی کا دروازہ بند کیا اور سچے خوابوں کا دروازہ کھلا۔ تو جو نبوت کا 46واں حصہ فرمایا ہے، جو بزرگ اللہ نے العلماء ورثۃ الانبیاء میں اس کو داخل کرے گا، اس کو سچے خواب آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے جو قول ہے وہی دیکھا جائے گا، ان کا فعل آپ کے لیے دلیل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان معذور ہوتا ہے اور کسی نے دیکھ لیا، نبی کا فعل قول سکوت سب سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل کیونکہ زمانہ قرب حضور کے لہٰذا ان کا فعل محفوظ رہا، لیکن انہوں نے کوئی کام بھی حضور کے سنت کے خلاف نہیں کیا، مگر جہاں انہوں نے سکوت اختیار کیا اس کو بھی شریعت نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں لیا جائے گا، اور تابعی کا فعل بھی غائب، اب ان کا قول لیا جائے گا، صرف قول۔ تو باقی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے فعل کو لے کر انسان اس کو آزمائے، کیونکہ یاد رکھنا ارادے میں نیت ہے، عمل میں نیت ہے مگر نیت میں عمل نہیں۔ انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی جو عمل ہے اس میں نیت پوشیدہ ہے مگر جو ارادہ ہے اس میں عمل نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا گھر سے نکلنے کا کہ میں آج بیان سننے جاؤں گا مگر گئے نہیں، تو عمل تو نہیں ہوا، اور آپ بلا ارادہ گھر سے نکلے اور سیدھا ادھر پہنچ گئے تو نیت آپ نے کر لی، آپ کی نیت اس میں شامل ہو گئی کیونکہ آپ نے عمل کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ نماز کے لیے جا رہے اور بلا ارادہ نکل گئے، ارادہ کیا نماز نہیں پڑھی تو یہ نماز اس میں عمل نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کا اور نیت بھی نہیں باندھی بھول گئے تو نیت اس میں شامل ہے کیونکہ آپ نے عمل کر لیا۔ اس لیے بزرگوں نے ایک قانون نافذ کر دیا، فعل مشائخ شریعت نہیں، مشائخ کا فعل شریعت نہیں ہے، قول شریعت ہے۔ کیا اس کا قول کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان ہے وہ معذور ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے درجے کی خصوصیات رکھی ہے۔ اس چیز کو دیکھو، انسان کو ولی کو اس فعل میں بھی شامل مت کرو جو نبی کے لیے، فعل نبی کا، قول فعل سکوت، یہ قسمیں، یعنی فعل اس کو بھی کہا جاتا ہے کام، حالانکہ قول بھی ایک فعل ہے اور سکوت بھی ایک فعل ہے، مگر ادھر جدا کر دیا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اقسام ہے، جو کرنے والے کام ہے تو نبی کا قول فعل سکوت یہ سب سنت قرار پایا۔ اب آپ دوسرے کو یہ درجہ نہیں دے سکتے، اگر آپ نے درجہ دے دیا تو عملی طور پہ آپ نے اس کو درجہ دے دیا ہے، عملی طور پر آپ نے درجہ دے دیا اس کو، یہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی بزرگ کے فعل کو دیکھ کر آپ کوئی کام نہیں کرو گے، پوچھو گے اس سے قولی طور پر کہ یہ کیا ہے، کس دلیل سے آپ نے یہ کام کیا ہے، فلانے بزرگ نے نہیں کیا۔ یہ آج کل جو فساد ہے وہ یہی ہے، فلانا بزرگ نہیں کرتا، ایک چیز شریعت میں فلانا بزرگ نہیں کرتا ہے تو یہ اس بزرگ سے جا کے پوچھو، شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بزرگ نبی نہیں ہوتا ہے، ہم نبی کے پیروکار ہیں، بزرگوں کے پیروکار نہیں ہیں، بزرگوں کو ماننے والے، ہم ولی کو ولی اللہ مانتے، نبی اللہ نہیں مانتے۔ تو معاشرے میں جب عقائد بگڑنا شروع ہو جائے تو اس کی اصلاح پہلے عقیدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کا عمل اگر ایمان کو خراب کر رہا ہے تو یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔
موجودہ وقت میں کافی چیزیں جب اہل علم سے بھی ہونا شروع ہو جائے تو اصلاح فرض ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ تو اب میں اس لیے اصولوں پر آ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام کی ہر چیز سنت ہے, یہ نبی کی ہر چیز سنت قرار پائی. اب صحابہ کو دیکھ, جب صحابہ پر آتی ہے تو ان کا ایک چیز مائنس ہو گئی, یعنی سکوت, تو درجہ کیا ہوا, اور جب بات تابعین پر آ گئی تو 2 مائنس ہو گئی. اب ان کا قول یہ نہیں کہ انہوں کا جو فعل ہے وہ خلاف شرع ہے, مطلب یہ فعل دلیل نہیں بن سکتا. یہ کاغذی پھول جو ہے نا, تم نے جو ہے اپنے آپ کو کامیاب کریں, بھول جائے بچے, تمہارا باپ بھی ایک نمبر پیش نہیں کر سکتا ہے. لگ جاؤ, ایک شاگرد کے مقابلے کا آدمی لیا, یہ کام چھوڑ دوں گا. یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو میں نے ابھی اجازت دی ہو. میرے بگوڑے ہیں نا, ان کے مقابلے کا نہیں لا سکتے ہو, کھلاڑیوں کو تو چھوڑو جو میرے ساتھ رہتے ہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. جو میرے بگوڑے ہیں ان کے مقابلے کا آدمی کھڑا کر دو, میں مان جاؤں گا تم لوگ. فخر ہے مجھے کہ میرے بگوڑے. وہ بگوڑے تیرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب چیلنج کر کے بولتے ان سے پوچھ لو, آج بھی میرے طریقے پہ علاج کرتے ہیں. کریں گے, مقلد بن کے کریں یا غیر مقلد بن کے کریں, کرنا میری تکلیف ہے. تقلید شخصی چھوڑ دیے, اس کو غیر مقلد بولتے ہیں. غیر مقلد کے عام معنی تقلید شخصی کو چھوڑنا. تمہیں اکابر کی تعریف پہلی مرتبہ پتہ ملے. اکابر اپنی شخصیت سے اکابر نہیں بنے, اکابر اپنے علم سے اکابر بنے. ان کی علت کیا ہے؟ علم. آج اگر ہم اکابر کی تقلید کرتے تو علم کی وجہ سے کرتے ہیں. اور ایک بات میری یاد رکھنا, اکابر احتیاط ہے, اصول نہیں. اصول وہی ہے, اور احتیاط اصول نہیں بن سکتا. اگر کسی بزرگ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ زمانے میں ایک عورت اس سے ٹھیک نہیں, آپ کتاب اٹھا لو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اس میں کمال نہیں ہوتا اس سے ہر کسی کو شفا, اور باقی ایسے دم کر دو تو سب لوگوں کے ٹھیک ہو جاتے, اس کو تو آپ کمال نہیں کہو گے. ادھر ایک آدمی بیٹھتا ہے, وہ بھی دم ڈالتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بعد میں بھگتنا مشکل ہے. یہ جو سیکھنا ہوتا ہے یہ بھگتنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے شاگرد اتنا ہم لوگوں نے سکھایا, ہم لوگوں کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, تو جس نے نہیں سیکھا اس کا کیا حال ہوگا. یہی چیزیں بعد میں لا علاج امراض کا سبب بنتی اور ان بزرگوں پر لاحق ہے, اور پھر جادو کو بھی نہیں مانتے. پھر ہم ہی جا کے ان کے علاج کرتے ہیں. یہ آپ کی فیلڈ نہیں, اس کے پیچھے مجاہدہ ہے. اصل چلے کی علت ہے علم حاصل کرنا. کیا ہے؟ اور یہ ہے علم حکمت. یہ جن ون ایسی آ جاتے ہیں اس میں بعد میں. اس میں اصل اس کا کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا. یہ لوگ آگیں گے ہم جن کے لیے چلنا کر رہے ہیں. چلہ کیا ہی جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کے بعد آپ کو علم ملے گا, اور اس علم میں جن بھی آتا ہے, فرشتے بھی آتے ہیں, ساری چیزیں دم شم سب آ جاتا ہے. مگر یہ پہلے سے کرے. کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ حضرت نظر کھل جائے. تو اندھا ہے, تیرے کو دنیا نظر نہیں آ رہی کہ تیری نظر میں کھولوں. کشف ہو جائے, کشف. پہلے مقصد سمجھو. کشف کب کھلتا ہے؟ یہ اگر ہمیں سنت پر آ جاؤ تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. فوراً تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیے, تمہیں کہاں سے ایک چلے میں ملے گا. علم کا مقصد ہے تمہارے اندر وہ قوت آ جائے, کیونکہ علم ہر چیز کو کاٹتا ہے. وہ نور ہے جس سے اب ہر باطل کا مقابلہ کر سکو. مسلک کا اختلاف فقہ کے اندر ہے, مشرب کا اختلاف تصوف کے اندر ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یعنی جس کو نوری یا وحبی علم ملے
انبیاء کا علم کیا ہے؟ نوری ہے. تو اس کا بھی جب وہ لنک ہو جائے تو یہ مشرب پہ پہنچ جاتے ہیں. مجدد رفسانی فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم وارث ہوگا اس کو دونوں علوم عطا کیے جائیں گے، ایک علم ظاہر، دوسرا علم باطن. اگر اس نے ایک علم حاصل کیا تو یہ عالم وارث نہیں، کیونکہ نبی کی وراثت پوری منتقل ہوتی، ادھوری نہیں. پھر آگے فرمایا کہ علم دلائل کا نام ہے، مکاشفات ہیں، مگر صرف مکاشفات میں اٹ کے اس کو کمال نسبت مت سمجھو، اصل ہے علم حاصل ہونا. تو اس لیے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تصوف سے علم حاصل نہ کر سکے، یعنی کہ صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر عالم کا صوفی ہونا نہیں. یہاں سے اصطلاحی عالم نہیں، وہ عالم جو ابھی آپ درس نظامی پڑھ لو. ہمارے اکابرین جتنے بھی فارغ التحصیل ہوئے، کیا انہوں نے تصوف نہیں سیکھی؟ جب بڑے مستثنا نہیں تو بعد والے آ رہے کہ کس طرح مستثنا ہوگا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس سند تو بزرگوں کی ہے، ترتیب بزرگوں کی نہیں رہی. تو ہمارے سارے بزرگوں نے سلاسل کو طے کیا ہے اور اس کو باقاعدہ اس طریقے سے کیا ہے. موجودہ وقت کے اندر اس کا اتنا اختلاف پھیل گیا ہے کہ اس فروعی اختلاف کو لوگوں نے نظریاتی اختلاف بنا دیا. صوفیاء کا اور فقہا کا اختلاف فروعی ہے، کیا ہے؟ نظریاتی نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں. مراقبہ احدیت فیض آتا ہے اس ذات سے جو تمام صفات کا مجموعہ ہے. احدیت اس کی صفت ہے، احدیت صفت کا فیض آ رہا ہے میرے لطیفہ قلب پر. احد مانے اکیلا ہوتا ہے. نقشبند کی اس سلسلے کی یہ حکمت ہے کہ شروع سے لے کے 10 اسباق تک بالکل توحید، اور توحید کے بعد اکیلا. جب انسان کے اندر یہ صفات اور یہ چیز پیدا اکیلا، اس کے بعد مشرب کے مراقبات شروع کریں. کیونکہ اکثر لوگ صوفیہ اور مریدین اس بھی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پیر سب کچھ ہے. تو پہلے ہی اس مراقبہ احدیت کرایا کہ اللہ اکیلا ہے، کیا ہے، اور شیخ کی صحبت ضروری ہے.
میں مراقبے میں اس میں ذات کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی پڑھا گیا، کیونکہ احادیت کی جتنی صفات ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر بیان کر دی گئی۔ اگلے اس کے لیے مفتی صاحب، مفتی رمضان صاحب اور یہ مفتی خلیل صاحب اپنی تیاری مکمل کریں۔ مولانا میر زمان صاحب کی ذکر کرانے کی تیاری اگلے جمعے کی آپ لوگوں نے۔ یہ ہم تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں استاد جی۔ ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے ابھی تو ہمیں درد دے رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ ابھی کچھ کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے سوچا بھائی جان چھوٹ جائے گی، آپ تو آگے کریں گے تو صحیح ہے۔ تو اس میں یہ ازوا کی وہ کر لیں ترتیب پوری، تو آپ نے اپنے علاقے میں ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ذکر کرایا کرے جو بھی، تاکہ خانقاہی نظام جو بھی ہے وہ چلائے۔ ہم لوگ چلتے پھرتے خانقاہ والے یار، ہم 4 بندے بیٹھ کے روڈ پہ شروع ہو جائے لا الہ الا اللہ، یہ چھوڑ ایک چادر بچھا دو، یہی خانقاہ ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص ہے حضرت مدرسہ بنانا ہے، فرمایا چند اینٹیں کھڑی کر لو کچی، مدرسہ تیار، ادھر استاد ادھر شاگرد، ایک انار کا درخت، اس کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، بس کہیں بھی درخت مل جائے 2 مرید بٹھا کے شروع ہو جاؤ، ایک بھی ہوتا ہے بس، صحیح ہے صحیح ہے، بس شروع ہو جائے کرو ملنگوں کی طرح۔ ہم ہے ہی فقیر لوگ، ہمارا میں اللہ سے کیا کام ہے؟ جدھر بھی میدان مل جائے وہاں 2-3 بیٹھا دو، رستے میں لوگ دیکھتے رہیں گے، دیوانوں کی زندگی ہے، شروع ہو جاؤ بس ذکر کرا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہی خانقاہ ہے، انسان چلتی پھرتی خانقاہ ہے، اپنی ذات میں جو انجمن ہو جائے وہی خانقاہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک خانقاہ بنائیں گے اس میں بلڈنگ بنے گی، پہلے ایک چھوٹے سے درخت سے بنتی ہے، پھر بہت بڑا مدرسہ بنتا ہے۔ ہر چیز پہلے کچی بنتی ہے پھر پکی بنتی ہے، اور یہی سنت ہے، جس کی پکی بن گئی وہ کبھی بھی نہیں چلے گی، جس کی شروع کچی میں بنی وہی چلے گی، اور یہی سنت ہے۔ تو جہاں بھی مل جائے 2-3 افراد اپنے بس وہیں بیٹھ جاؤ، ذکر کرا دیا کرو، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ 50-50، تو جن جن کو خلافتیں ملے وہ ذکر شروع کرا، صحیح ہے؟ وہ اپنے علاقے میں اپنے اس میں شرماؤ نہیں، ایک ہوتی ہے شرمانا، ایک ہوتا ہے دین کا نقصان، یہ نقصان ہے، کیا ہے؟ تو یہ منصب ہے، اور منصب پر عمل کرنا یہ لازم ہے، یہ اپنے نفس میں مت اور شہرت پسند، یہی تو تب مطلوب ہوتا ہے کہ وہ گھبرائے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایسے آدمی پہ دین کی دعوت دینا فرض ہے، اور جس کو کہتا ہے کہ میرے میں پیدا ہوتی ہے اس کو چھوڑنا ہی فرض ہے، آرام سے بیٹھا رہے، پہلے یہ مرض ختم کرے پھر دعوت۔ جس کو اپنی عبادت پہ ناز ہونا شروع ہو جائے نا تو وہ اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دے، اور جس کو چھپانے کا شوق ہو تو اللہ اس کو ظاہر کر دے، یہ قانون ہے۔ تو اس وجہ سے کہ جن کو خلافت مل چکی ہو گھبرائے نہیں، کون کیا کہے گا، کوئی خلاف شرع کام تھوڑی کر رہا، کیونکہ لوگ آگے تم کہے گا تو بھی پیر ہو گیا، تو بھی آج ہمارے لیے پیر بن گیا ہے۔ تو یہ سنت ہے نا، انبیاء کو نہیں کہا تجھے نبی اللہ نے بنایا، اور کوئی نہیں ملا نعوذ باللہ ہم کو بولتے۔ یاسین میں ہے نا، کہاں ہوا ہے اس سے پہلے سمجھے، تو کسی فرشتے کو نبی بناتے، اللہ فرشتے کو نبی بناتا، تم کہتے تو کھاتے پیتے نہیں، ہم کھاتے۔ تو اصل میں میرے سمجھ میں یہ آیا کہ آپ نے ولایت کو یہ سمجھا ہے کہ تمہارے 4 پر نکل آئیں گے، تم اڑنا شروع ہو جاؤ گے، اور تھوڑا سا جبہ اور دستار بڑا ہو جائے گا، کرسی بڑی ہو جائے گی۔ میں سمجھ تمہارے دماغ میں یا ہمارے دماغ میں ولایت کا یہ مقصد ہے، اور میں اسے نور سمجھتا ہوں، اور نور دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یار لوگ بن کے پھرا کرو، اللہ کا کام۔ یہ حکمت ہے، اللہ فرماتے کہ میں تمہیں آزماؤں گا،
کبھی نقص اموال سے، کبھی تمہاری صحت سے. اب دونوں چیزیں آ گئی نا، ایمان آزمایا جا رہا ہے. اب آپ کے جیب جب پکڑے جائیں گے تو نقص اموال نہیں ہوا. اب اس کے پیچھے اللہ نے راحت رکھی ہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے بکروں کی اجازت کافی لوگوں کو دی. میں نے کہا دیکھیں بکرے کاٹتے کیا کرتے. پھر اس میں 3 چیزیں میں نے کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. اب ایک حدیث میں نے سامنے دی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فلانا ایک بندے سے کہ فلانا جنت ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. نہیں تو پھر آپ نے کیسے کہا یہ جنتی. اب یہ معاملات بنیاد بن گئی اعمال کو بچانے کی. اس کا مطلب ہے جس نے روپیہ بچا لیا اس نے اپنا ایمان بچا لیا، یعنی اس لین دین کو بچا لیا. اب میرے پاس تو تھا نہیں کہ میرے اتنے شاگرد ہیں، اللہ میں ان کو کس طرح آزماؤں. اللہ نے دل میں یہ والا طریقہ صحیح ہے نا. اس میں استاد کا حصہ ہے. یہ بکرا ذبح کرتا ہے یا جو بھی ذبح کرتا ہے استاد کا حصہ لاتا ہے. اب نہیں لایا تو خیانت ہو گئی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو آدمی 100 روپے میں حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ ظاہری چیز ہے کیونکہ لین دین شرع ظاہر کو دیکھتی ہے. کوئی میرے کو آگے بتا دے تو یہ غلط ہے. جب اس کا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے گا تو میرے پاس پروف ہو جائے گا. اور الحمدللہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ پیسہ بھی غریبوں میں جاتا ہے، وہ میرے پاس ٹکتا نہیں ہے. میں بتاتا نہیں ہوں کہ میرا ہاتھ کتنا کھلا ہے. مجھے اپنے اعمال نظر نہیں آتے، مجھے لوگوں کی دعائیں نظر آتی. یہ پیسہ دینا اللہ کا احساس سمجھو کہ اللہ نے تمہارا ہاتھ اوپر رکھا ہے. کسی کو دھتکارو مت، جاڑو مت، حکمت کے ساتھ اس سے وہ کر لو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس وہ دیکھ لیا کہ 10 آنا شروع کر دیں گے، بے غیرت بن جائیں گے، خود تو کمانا نہیں ہے، بس تیار خور کا بچہ بن کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کے تو بچے بھوکے بیٹھے ہیں نا. شادیاں تو اماں ابا نے کرا دی مگر اس کے جو بچے وہ بھوکے بیٹھے. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. اپنے ہاتھ میں صدقے کو اپنے پر لازم کر لو. اپنے اوپر اوروں کو ترغیب دینے کی ضرورت کیونکہ نفلی عبادت ہے. وہ اس لیے کہ اس میں حکمت ہے. ذکر اور صدقے سے ابلیس کو موت آتی. لفظ اللہ کا نام میرے زبان سے نہیں نکل سکتا تھا. اور ایک دن میں یوں لیٹا اور ایک دم میرے وجود کے اندر کوئی چیز داخل ہوئی آگ کی طرح اور میرے دل کے قریب جانا شروع ہو گئی. میں نے خود دیکھا میرا پورا وجود ایسے گرم ہو گیا جیسے آگ اور اللہ کا نام میری زبان سے نہیں نکل رہا ہے. تو اس وقت مجھے اب مسکراہٹ آئی. مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برساتا نہیں ہے. بس اور تیرا میرا مقابلہ ہو سی. آرام سے لیٹ رہا یہاں جیسے دل کے قریب آئے پیچھے سے کہ اللہ کی ضرب لگی نا میرے لگا غڑب آگ. میں نے ہوں پھر گھسنا جل گیا، راکھ ہو گیا. میرا بدن ایسے ٹھنڈا ہو گیا جیسے برف. اٹھائی تسبیح، پہلے میں نے 1000 مرتبہ پڑھی شروع ہو گیا اللہ 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 1 لاکھ تک پہنچائی. تو ایک دفعہ سے روکے گا میں 10,000 مرتبہ کروں گا، تو 10,000 سے روکے گا میں 70,000 مرتبہ کروں. میں نے اپنے شیخ کو جا کے بولا تو پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا پاگل ہونا قبول ہے مگر ذکر چھوڑنا قبول نہیں. ختم بات، اٹل ہے فیصلہ. میرے شیخ نے میرے بھائی کو کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مر جائے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں جب ان کو حوال بتاتا تجھے جنات ماریں گے، یہ کیا ماریں گے، اللہ مارے گا، ان کو دیکھو مارنے کو دیکھو. تم لوگوں سے ایک ہاتھ اٹھ جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس چیز میں قوت ہوتی ہے نا اللہ کا اس میں تاثیر ہے کہ اس کو مانو. اللہ کی عطا کے منکر مت بنو. کیا جو اللہ کی عطا کا منکر ہے صحیح نہیں ہے. اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی اس کو مانو.
جو نہیں مانتا یہ منکر ہے. یہ صلاحیت خود بخود پیدا نہیں ہوتی, یہ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. میرا یہ ایمان ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ صلاحیت خود بخود پیدا ہو جاتی, یہ گمراہی ہے. جس سے چاہے اللہ کام لے. جو اللہ کی راہ میں محنت کرے گا اس کو اللہ دے گا. کفار نے محنت کی, سائنس میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جہاز انہوں نے بنا لیے سارے, یہ کسی انہوں نے نہیں بنائے, مدرسے سے فارغ تحصیل لوگوں نے. یہ وہ دنیا, حضور نے فرمایا حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے. کیا؟ جہاں سے چاہے لے لو. اب یہاں حکمت کا ذکر ہے, تو حکمت جب مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہوئی تو اس سے ثابت ہوا کہ اغیار کا علم نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا علم ہے, بلکہ اغیار نے لیا ہے. تو تشبہ کس دلیل سے لاتے اس پہ کہ اس کی شباہت ہو رہی ہے. شباہت تب ہوگی جب وہ غیر دین کا حصہ ہوگا. جب ہے ہی دین کا حصہ, حضور نے فرمایا. تو سائنس مسلمانوں کی تھی, کفار نے اس میں اپنے عقائد داخل کیے, آج لوگوں کو گمراہ کر دیا. کہاں سے تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو کیونکہ تاتاری جاہل قوم تھی, جنگلی تھے, تو انہوں نے ساری کتابیں بہا دی. لیکن اندلس عیسائیوں کے قبضے میں آیا تھا, اور ان عیسائیوں نے اندلس کے ان یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کی, اور وہ نایاب کتابیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور کیونکہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے ساتھ پڑھائی کر کے ٹیچری بھی سیکھی اور وہ چیزیں بھی سیکھی, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے مسلمانوں سے وہ چیزیں حاصل کی, ترجمے کی. اور اس کے بعد انہوں نے اس میں اپنے عقائد داخل کر کے کالج اور یونیورسٹیاں پھیلائی, اور اس پہ انہوں نے یہ تمام چیزیں عقل کی بنیاد پر رکھی, اور اشراکیت نے لوگوں کو کھا لیا. تم جاتے ان کو قرآن حدیث, تم ان کو عقل کے دلائل دو, یہ قرآن اور حدیث نہیں سنتے, ان کو عقلی طور پر غالب کر دو. تو کب ہوگا؟ جب آپ تصوف اور بزرگان دین جو چلہ کشی ہے یہ مراحل طے کرو گے, اللہ تم پر اسرار کھول دے گا, اور جب آپ پر اسرار کھول دے گا تو آپ اس کو عقلی طور پر زیر کر سکتے ہو. جب وہ عقلی طور پر زیر ہو جائے گا پھر اس کو قرآن اور حدیث کی دیں گے. ورنہ تم پھر ایسے ایسے سوالات کریں گے. ہمارا ایک یہ اس کو بولا کچھ بھی ہے تیرا شاگرد, یہ ٹی وی پہ اس کو پروگرام ہوا تو اس کو ایسا بجاؤ, اگر ریکارڈنگ میں تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا حشر کیا. مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس وقت ملتان کے اندر ٹھنڈے پانی سے اور پروگرام دیکھ کے, ٹھنڈے یخ پانی جیسے برف کی طرح, اس پہ میں نہایا ہوں. تب بھی میرا غصہ رہا. میں نے کہا فون ملا اس کو, میں نے پروگرام میں فون ملا, میں بات کروں گا. ایک اینکر اور ایک ڈاکٹر, وہ اس سے بول رہے اللہ اس چیز پر قادر ہے, تو پھر ہم ادھر کیوں جاتے ہیں؟ تو بولا اللہ رزق پر بھی قادر ہے نا, تو یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ڈاکٹر کیوں بیٹھا پاگل کا ہوتا. اللہ رزق پر قادر نہیں ہے, گھر میں بیٹھو خود بخود ہی پیٹ آئے گا. بولا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یہ بسکٹ تم نہ کھاؤ تمہارا پیٹ بھر دے. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بغیر پیسے سب کچھ کھلا دے. یہ نظر نہیں آتا ہے, صرف ادھر نظر آتا ہے کہ تعویذ پہ ہے اللہ کی قدرت نظر آتی, ادھر اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی. نیت کی اصلاح صرف تعویذ میں نہیں ہوگی. یہ بسکٹ بھی جب تم کھاؤ گے نا اس طرح نیت کرا کرو, یہ بسکٹ پیٹ نہیں بھرتا, اس کے اندر یہ تاثیر موجود نہیں ہے, یہ نیت نہیں کرتے. یہ شرک نہیں ہوتا. جب تم سے کہتے کھانا کھا لیا, ہاں میرا پیٹ بھرا ہوا, میں نے کھانا کھایا ہے, اس وقت یہ بولتے نہیں اللہ کی مرضی سے میں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کی مرضی سے میرا پیٹ بھر گیا, اور اللہ کا امر اس کھانے میں داخل ہوا اور اس سے میرا پیٹ بھر گیا. یہ نہیں بولتے, صرف تعویذ میں بولتے ہو. کیوں؟ اللہ کی قدرت صرف تعویذ میں, نہ رزق میں, نہ کسی اور چیز میں, نہ پانی میں. بتا تو بے پردہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو گھر میں بیٹھ پردے کے اندر, کیونکہ قرآن اور حدیث سے تم سے کوئی بات کرے تو پہلے یہ بول لو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورا کا پورا اسلام ہے, آدھا نہیں. پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور قرآن حدیث کی باتیں. تو پی ایچ ڈی ثابت کر, 3 پیس سوٹ ثابت کر, گدا گھوڑا ہر چیز موجود ہے, کچا مکان موجود ہے. جب مفتی صاحب کا کچا مکان ہے تیرا بھی ہوگا.
ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن و حضور نے پکا مکان بنایا کچا مکان بنایا؟ گدھا ہے کہ نہیں اس دور میں؟ تو کس دلیل سے گڑھے میں بیٹھتا ہے؟ گدھے پہ بیٹھ کے سواری کرو، اونٹ پہ سواری کرو، گھوڑے پہ سواری کرو. اور اللہ جس کو چاہے مرتبہ دے دے. بنی اسرائیل کی اولاد مت بنو جو بنی اسرائیل کی طرح کہتے کہ یہ تو چروائے کا بیٹا تھا اور فلانے کا بیٹا تھا اور ڈھمکانے کا بیٹا تھا. یہ پہلے کیا تھا اس کو چھوڑ دو. یہ اس وقت کیا یہ دیکھو. اگر پہلے پر جاؤ گے تو پھر تم صحابہ کو پاؤ گے، اور جب بعد پڑھاؤ گے کسی کو ابو بکر صدیق پاؤ گے، کسی کو عمر فاروق پاؤ گے. تو جس وقت تھا اس وقت تو کیا فرمایا کہ کعبے میں پیدا کرے صدیق کو. یا ابو جہل کی ماں طواف کرے تھے خانہ کعبہ کا چاہے وہ یہ پیدا ہوا تھا. خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ابو جہل. کعبے میں پیدا کرے صدیق کو اور خود خانے میں پیدا کرے صدیق کو. زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زوجہ لوط ہوئے کافرہ. زاد غدر خلیل اللہ ہوئے کنعان لوط کا گمراہ ہوئے. عقل سے بلاتر ہے ہونا ہی، سمجھ سے بلاتر ہونا ہی. کسی کی اولاد بگڑ جائے، کسی ولی کی بیوی بگڑ جائے، اس سے اس کی ولایت میں کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں جس ولی کی بیوی پردہ نہیں کرتی اس کا درجہ بڑا ہوگا. یہ وہ صبر کر رہا ہے، یہ دماغ نہ رہا. جو اس کی مخالفت کر رہی ہے اس کا درجہ بڑا ہے. اس لیے یہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. کون سا حکم ہے؟ اپنی عزت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر یہ اس میں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہا، شریعت کے حدود کی پرواہ کر رہا. کہ اللہ نے اس کو مخالف نہیں کیا. تم لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے بچے کو دیکھتے تمہارا دماغ خراب ہے. اس کی بیوی ناچے، اس کے بچے ہم دمال مچائے، اس سے اس کی ولایت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جب نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے اور نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے تو ولی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو تم لوگوں نے حالی ولی کو بنا دیا، یہ بھی غلطی ہے. مجھے چل گیا ولی صحبت کا فرق حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے. بس اس سے وہ چیز دے گا، یہی دے گا. پوچھنے کا حکم ہے، سوال کرنے کا حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صحبت میں بیٹھو کس اور کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تم کہتے ہیں وسیلہ کہاں سے؟ میرے قرب کے لیے تلاش کرو وسیلہ. وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. تاکہ تمہارے مجاہدے یہ آسان ہوتے. شیخ کی جب رہبر ہوتا ہے تو راستہ آسانی سے طے ہوتا ہے، اور یہ علم باطن کے بغیر ممکن نہیں. عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ظاہر فقیر تمہیں مسئلہ بدلا دے گا اور صوفی فقیر تمہیں طریق بدلا دے گا. اور جس پر طریقہ بھول جائے یہی علم باطن ہے. بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا تو اپنے بندوں کی محنت کس طرح ضائع کرواتے؟ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی محنت کا صلہ اس کو دے رہا ہے، تو جو موحد ہے ان کو نہیں دے گا. یہ رزق کی وابستگیاں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تم ناچتے رہو، پیسے تمہیں سمجھ میں آئیں گے. ناچ والے لوگ ہیں ملٹی میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے، ان کی لاکھوں کی تنخواہ ہوگی. کوئی فائدہ نہیں دے رہا تمہیں، وہ نقصان ہے تمہارا. ایک تو تمہارے وقت کا خرچہ ہے، ٹی وی کا بل بھی تم پر آئے گا، بجلی کا بل بھی تم پر آئے گا، وقت ضائع ہو جائے گا. اس کو دیکھتے ہو، ایمان تمہارا الگ خراب ہوتا ہے اس سے. یعنی تم اپنے ایمان خراب کرنے کے پیسے ان کو دیتے ہو. یہ سمجھ میں آتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرا مال متقی پرہیزگار لوگ کا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. جس عالم دین کو یا جس ذکر کرنے والے کی آپ پیسے دیتے ہو تو اس کے گھر میں جو چولہا جلے گا اس کا ثواب تم کو نہیں ملے گا. وہ اللہ کا ذکر کرے گا، تمہیں دعائیں دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. جب تمہارا مال کا نقص آئے گا تو اس کے پاس جائے گا، اس سے تمہیں فائدہ ملے گا. اس کے گھر کا خرچ کرو، وہاں سے تمہارا کام بھی شروع ہوگا. یہ ایک نظام ہے. اس میں اگر سوچو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، مگر فکر کرو گے تو بہت سے راز کھل جائیں گے تم پر. اس کی مثال لے لو، ایک دانہ ہے، مونگ پھلی کا ہو یا دال کا ہو. مگر اب اس دال کو دیکھو، پہلے یہ کھیت میں بیج میں جاتا ہے. اس سے کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے، کتنی دنیا میں لوگ بیج بیچتے ہیں. پھر یہ کسان کے پاس آتا ہے، کتنے کسان اس کو بوئیں گے. پھر وہ کھیت
جاتے اس پہ ٹریکٹر ہل چلائیں گے، کتنے ٹریکٹر والوں کا رزق اس سے وابستہ ہے. پھر وہ پانی جو چھوڑا جائے گا اس سے کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے. پھر یہ فصل بن کر آئے گا، جب کاٹنے والے ہیں گے کتنے کاٹنے والے کا رزق اس سے وابستہ ہے. پھر ٹرک والے لوڈ کر کے لے کر جائیں گے، ان لوڈر کتنے ان کے رزق وابستہ ہے. پھر وہ لوڈر جو اس کو منڈی پہ لے کر جائیں گے ان کے کتنا رزق وابستہ ہے. پھر وہ منڈی میں جو بیچے جائے گا عالمی منڈی میں ان کے کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے. اور یہ ایک دال جو 10 روپے کی آپ کے گھر پہ یا 100 روپے میں کلو میں پہنچتی ہے، اس سے کروڑوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے. اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. کتنی بڑی بڑی مشینیں لگائیں اس کی صفائی کے لیے، کتنے بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. ایک پورسرا کے اتنا سا دانا ہے اور اتنے سے بیج سے کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے. اگر ایک آدمی کو اللہ نے پیٹ دیا ہے تو اس پیٹ کے ساتھ اس کا رزق بھی زمین سے وابستہ ہے. اس پیٹ کا رزق آسمان سے اللہ نہیں لائے گا. یہ من و سلوا تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ تم من و سلوا کھا لو. کیوں انسان اگر من و سلوا پر راضی رہتا تو بنی اسرائیل راضی رہتے، انہوں نے تو مسور کی دال مانگی. ہم خود اگائیں گے اور خود کھائیں گے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے، یہ محاورہ بھی وہیں سے نکلا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہودیوں کے منہ اور مسور کی دال. تو اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو تو نیت صحیح کر لو. اگر کوئی کہتا ہے یار یہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہو تو بقول آپ کے کہ وہ دنیا کے لیے کر تو نیت اچھی کر لو. ایک نیت اعلیٰ کر لو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ تو میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. عمل تھوڑی چھوڑنا ہے. اگر کوئی اشکال کرتا ہے یا کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے آپ پر تو بولو شفا کس سے مانگے؟ تم سے مانگے. اگر تم شافی ہو اور ڈاکٹر شافی ہے تو مان لیتے ہم ڈاکٹروں کی تسمیہ پہننا شروع کر دیں. جب شافی اللہ ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی تو تسبیح کریں گے. جب اللہ شافی اور اللہ کافی، پھر کس دلیل سے ہم بولتے ہیں کہ جی اس سے اللہ نہیں ملتا؟ بعض ہوتے نا بڑے، اللہ نہیں ملتا. اپنے ایمان کی اصلاح کر. مسبب الاسباب اللہ ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. بندہ مشرک تب بنے گا جب اسباب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے گا. اگر سبب کو سبب سمجھے گا تو یہ، اور ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، یہ تو صفت ہے اللہ کی. یہ کہتے ہیں نہیں توکل، پتہ نہیں کون سا توکل بنایا انہوں نے، اپنے سے بنایا. بزرگوں نے جو باتیں فرمائی ان تک پہنچنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے. جتنے ہو اتنی لیول کی باتیں کیا کرو. ان کی باتیں سمجھنے کے لیے تمہیں اتنے سال مجاہدے کرنا پڑیں گے، تب تمہاری کھوپڑی میں آئے گا کہ اس کی ان کی کیا مراد تھی. ایسے تھوڑی ہے کہ پڑھ لیا اور اپنے پر فٹ کر لیا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے مجھ پر امتحان نہیں لایا ہے، خیال مت مانگا کرو. یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے. اللہ نے فرمایا تجھے دے رہا ہوں بس کھاتا رہے. ایک گھاٹی میں نہر ہے، باغ ہے، پھل ہے، سب کچھ مل رہا ہے، بس عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. مگر دل میں آنا شروع ہے کہ نہیں مجھ پر امتحان آنا چاہیے. اللہ نے پیشاب بند کر دیا اس کا. اس نے جو چیخنا شروع کیا ہے، کہا بولا تھا نا امتحان مت مانگ. تو پھر توبہ کی، اللہ سے عافیت مانگو. یا اللہ تو بے گمان رزق دیتا ہے، ہمیں عطا فرما. یقین پختہ کر لو، قسم خدا کی ملے. اجازت معمولی چیز نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے جو قول ہے وہی دیکھا جائے گا، ان کا فعل آپ کے لیے دلیل نہیں. وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان معذور ہوتا ہے اور کسی نے دیکھ لیا. نبی کا فعل، قول، سکوت سب سنت ہے. صحابہ کا قول اور فعل کیونکہ زمانہ قرب حضور کے لہذا ان کا فعل محفوظ رہا، لیکن
انہوں نے کوئی کام بھی حضور کے سنت کے خلاف نہیں کیا، مگر جہاں انہوں نے سکوت اختیار کیا اس کو بھی شریعت نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں لیا جائے گا، اور تابعی کا فعل بھی غائب، اب ان کا قول لیا جائے گا، صرف قول۔ تو باقی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے فعل کو لے کر انسان اس کو آزمائے، کیونکہ یاد رکھنا ارادے میں نیت ہے، عمل میں نیت ہے، مگر نیت میں عمل نہیں۔ انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی جو عمل ہے اس میں نیت پوشیدہ ہے، مگر جو ارادہ ہے اس میں عمل نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا گھر سے نکلنے کا کہ میں آج بیان سننے جاؤں گا، مگر گئے نہیں، تو عمل تو نہیں ہوا، اور آپ بلا ارادہ گھر سے نکلے اور سیدھا ادھر پہنچ گئے، تو نیت آپ نے کر لی، آپ کی نیت اس میں شامل ہو گئی، کیونکہ آپ نے عمل کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ نماز کے لیے جا رہے اور بلا ارادہ نکل گئے، ارادہ کیا نماز نہیں پڑھی، تو یہ نماز اس میں عمل نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کا اور نیت بھی نہیں باندھی، بھول گئے، تو نیت اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ نے عمل کر لیا۔ اس لیے بزرگوں نے قانون نافذ کر دیا، فعل مشائخ شریعت نہیں، مشائخ کا فعل شریعت نہیں ہے، قول شریعت ہے۔ کیا اس کا قول کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان ہے وہ معذور ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے درجے کی خصوصیات رکھی ہے۔ اس چیز کو دیکھو، انسان کو، ولی کو اس فعل میں بھی شامل مت کرو جو نبی کے لیے، فعل نبی کا، قول، فعل، سکوت، یہ قسمیں، یعنی فعل اس کو بھی کہا جاتا ہے کام، حالانکہ قول بھی ایک فعل ہے اور سکوت بھی ایک فعل ہے، مگر ادھر جدا کر دیا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اقسام ہے، جو کرنے والے کام ہے۔ تو نبی کا قول، فعل، سکوت یہ سب سنت قرار پایا۔ اب آپ دوسرے کو یہ درجہ نہیں دے سکتے، اگر آپ نے درجہ دے دیا تو عملی طور پہ آپ نے اس کو درجہ دے دیا ہے، عملی طور پر آپ نے درجہ دے دیا اس کو، یہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی بزرگ کے فعل کو دیکھ کر آپ کوئی کام نہیں کرو گے، پوچھو گے اس سے قولی طور پر کہ یہ کیا ہے، کس دلیل سے آپ نے یہ کام کیا ہے، فلانے بزرگ نے نہیں کیا۔ یہ آج کل جو فساد ہے وہ یہی ہے، فلانا بزرگ نہیں کرتا ہے ایک چیز، شریعت میں فلانا بزرگ نہیں کرتا ہے تو یہ اس بزرگ سے جا کے پوچھو، شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بزرگ نبی نہیں ہوتا ہے، ہم نبی کے پیروکار ہیں، بزرگوں کے پیروکار نہیں ہیں۔ بزرگوں کو ماننے والے، ہم ولی کو ولی اللہ مانتے ہیں، نبی اللہ نہیں مانتے۔ تو معاشرے میں جب عقائد بگڑنا شروع ہو جائے تو اس کی اصلاح پہلے عقیدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ کا عمل اگر ایمان کو خراب کر رہا ہے تو یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔ موجودہ وقت میں کافی چیزیں جب اہل علم سے بھی ہونا شروع ہو جائے تو اصلاح فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تو اب میں اس لیے اصولوں پر آ رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام کی ہر چیز سنت ہے، یہ نبی کی ہر چیز سنت قرار پائی۔ اب صحابہ کو دیکھ، جب صحابہ پر آتی ہے تو ان کا ایک چیز مائنس ہو گئی، یعنی سکوت، تو درجہ کیا ہوا، اور جب بات تابعین پر آ گئی تو 2 مائنس ہو گئی۔ اب ان کا قول یہ نہیں کہ انہوں کا جو فعل ہے وہ خلاف شرع ہے، مطلب یہ فعل دلیل نہیں بن سکتا۔ علماء ورثۃ الانبیاء میں داخل ہوتے ہیں۔ کس میں داخل ہوتے ہیں؟ تو یہ وہبی علم ہے، کیا علم ہے؟ اور 2 کسب میں آتے ہیں، آپ مدرسہ پڑھو، تصوف کے مراحل طے کرو، لیکن اس میں کمال اللہ مخصوص لوگوں کو عطا کرے گا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ اسرار اور رموز کھول دیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاتے، اب یہ چیزیں آ گئی، اب آیا یہ بزرگ بدعقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو اعمال سے پہلے عقیدہ ہے، کیا ہے؟ عمل بعد میں آتا ہے، عقیدہ۔ ایک شخص کا اگر عقیدہ ہی خراب ہو تو اس کی نمازیں قبول ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے دور آئے گا کہ جو صبح کو مسلمان رات کو کافر، اور رات کو مسلمان صبح کافر۔ تو کفر کیا ہے؟
پہلے آپ قرآن دیکھو، نصیحت ہے یہ. میں اس بات کو نہیں کہتا کہ جادو جعلی فلانا ڈنگل ہے. جادو کی تاثیر قرآن سے ثابت ہے اور جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے. اس کا انکار؟ تاثیر کہاں سے ثابت ہے؟ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ، تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ قل، اور سامری نے بچڑے پر جادو کیا، بنی اسرائیل پر نہیں کیا ہے. یہ باتیں یاد رکھنا، اس لیے ان کو سزا ملی ہے، ورنہ مجنون پہ شریعت کی حد نہیں لگتی. سامری نے بچڑے پر جادو کیا تھا، بنی اسرائیل پہ جادو نہیں کیا تھا. اس بچڑے کے شعبے کو دیکھ کے انہوں نے ہوش اور حواس سے شرک پڑا ہے، کیا ہے. ورنہ شیطان جادو سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن میں ثابت ہے وَيَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، وہ حواس سے باختہ ہو جاتا ہے جب شیطان اس کو مس کرتا ہے. یہاں ٹکراؤ آ جائے گا. تو اس نے بچڑے پر جادو کیا. تو ایک بات میں ہمیشہ سوچتا رہا، میں نے کہا یا اللہ تو فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لیکن دو مخلوقات تو ایسی ہے جس میں تو نے شر پیدا ہی نہیں کی، ایک نبی کی ذات، ایک فرشتہ. اس میں تو شر نہیں ہے، لیکن یہاں خلق میں تو ہے. تو اللہ نے دل میں القاء کر دیا کہ سامری نے جو مٹی اٹھائی تھی وہ تو جبرائیل کے گھوڑے کے نیچے سے اٹھائی تھی نا. پہلے تو اس نے بچڑا بنا دیا، اس نے بچڑا بنا تو دیا، تو اس میں سے آواز کیسے نکالتا؟ تو وہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ جبرائیل نے جہاں ٹانگ رکھی تھی اس مٹی کو اٹھایا اس کے گھوڑے سے اور وہ ڈالا، اس سے آواز پیدا ہوئی. تو بدعقیدگی کہاں پیدا ہوگی؟ تو خلق میں، اس کے خلق میں تو شر نہیں ہے، مگر اس کی تاثیر سے بدعقیدگی کو پیدا کیا جا سکتا ہے. اب نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں، لیکن نبی کی عقیدت نے لوگوں کو مشرک بھی تو بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اتنی بڑھ گئی کہ عیسائی نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا. تو یہاں ان کی ذات، لیکن ان کی عقیدت مندی لوگوں کو اللہ سے دور کر سکتی ہے. تو یہاں جب آپ کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انشاءاللہ آپ کی عقیدت کی بھی حفاظت ہوگی. کیا ہوگی؟ عقیدت کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو من شر ما خلق، تو فرشتے اور نبی کی ذات یہ دونوں پاک ہیں گناہوں سے. اس میں ایک ہی مرض پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بد عقیدگی. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بد عقیدگی. تجاوز سے بڑھائیں گے تو یہاں پر یہ نہیں بڑھائیں گے، ابلیس آئے گا تمہیں سمجھائے گا، تم پہ جادو کرے گا. کیا کرے گا؟ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا محبوب ہے. زال اور گمراہ میں کیا فرق ہے؟ گمراہ عقیدت سے ہوتا ہے اور زال بدتمیزی سے ہوتا ہے. تم کہتے ہو جادو سے بدتمیزی پیدا نہیں ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے پیدا ہوتی ہے، آپ کہتے ہو نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں پیدا ہوتی ہے، آپ بولتے ہو نہیں ہوتی. چاول پر جادو نہیں ہوتا ہے، دال پر نہیں ہوتا ہے، فلانے پر نہیں ہوتا ہے، کپڑے پر نہیں ہوتا ہے. اپنے سے تو ان جاہلوں کو چھوڑ، عالم دین قرآن کو دیکھ، کہ تو ان کو سمجھانے میں خود نہ چلا جائے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو خلق میں تو ہر چیز آتی ہے. آپ کس طرح کہتے ہو کہ خلق پر جادو نہیں ہے؟
اور یہ جو دنیا داروں کو سمجھانا تو ان کو قرآن اور حدیث سے مت سمجھاؤ، جن پر عقل کتنا ہے ان کو عقلی دلائل دیا کرے، وہاں جا کے قرآن اور حدیث کی دلائل دیتے، ان کو کیا پتہ قرآن اور حدیث کس کو کہتے۔ ہمارا ایک گیا تھا، اس کو گھما دیا، 14.5 طبق کو روشن کر دی۔ علامہ اقبال نے کہا تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، اس کا مطلب یہ تن کی باتیں نہیں، یہ روح کی باتیں ہیں۔ جب تیرے پاس روح ہے ہی نہیں تو تو بات کیا کرتا ہے؟ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب آہ تیری نارسا ہے۔ کہتا ہے جی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، عجب آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق۔ تیرے اندر روحانیت نہیں ہے، تیری روح مردہ ہے جو پرواز نہیں کرتی اللہ کے سامنے استدعا کرے۔ خدا زندہ ہے، زندوں کا خدا ہے۔ تو ذکر کرنا، یہ ذکر نہیں، ذکر کرنے والے زندہ ہوتے ہیں اور زندوں کا اللہ ہے۔ جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، ایک روشنی کا طالب، ایک روشنی سراب۔ اللہ والے بنو گے تو دنیا تیرے ارد گرد گھومے گی، تو پروانہ بنے گا تو دنیا کے ارد گرد گھومے گا۔ برکی مقدس صاحب نے کہا نا، فرماتے ہو رہ گئے جو ساتھ فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ دیوانہ بنو، جب تک دیوانے نہیں بنو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں یہ ہوتا ہے فلانے نہیں، بے شک فرمایا ہے، مگر یہ اصول، یہ قانون، یہ ہر چیز، اس کا یہ بڑا بھی تابع ہے، جس کا چھوٹا بھی تابع۔ مقلد تابع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سند آ گئی، لڑائی کس چیز کی ہے؟ جہاں دیکھے صوفی دے بدعتی ہے ہٹاؤ، جہاں دیکھے صوفی ہے بدعتی ہے ہٹاؤ۔ پہلے سند کو بدعت بناؤ، پھر تم بھی بدعتی ہے۔ تم نے جہاں سے علم حاصل کیا یہ کوئی ذریعہ ثابت نہیں ہے، اس کو پہلے ثابت کرو جس کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر مہر لگائی۔ کہتے ہیں جی ذرائع دین بدعت نہیں ہے، تو جب یہ ذرائع دین بدعت نہیں تو اس ذرائع کو کیوں بدعت کہتے ہیں؟ اب اس ذریعے میں اور اس ذریعے میں کیا فرق ہے؟ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آسان مثال، کیونکہ تم سب لوگ ہو نا مولویوں کو نکاحوں سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ اور کیا تم نے جنت دیکھی ہے، حور دیکھی ہے، تو علم الیقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں علم الیقین ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں شادی وہ میوہ ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتا ہے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا ہے۔ میں نے کہا دونوں صورتوں میں پچھتانا تو پھر کھا کے پچھتاؤ، تاکہ ارمان نہ رہے تمہارے دل پہ کہ پچھتانے کس کے کہتے ہیں۔ تو شیطان نے تو تم کو چھوڑنا نہیں ہے، یا لڑ کے مرو یا دور، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو میں نے کہا ایک راستہ پہ کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں اپنی، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ اللہ نے انبیاء کو بتایا ہے، یہ اللہ نے ولیوں کو نہیں بتایا ہے۔ صحابہ کیا کشف کر رہے؟ اب تو بڑا ہے، ایک شخص لڑ رہا ہے، صحابہ نے کہا کتنا بہادری سے لڑ رہا ہے، جنتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کل جنت کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھو۔ حضور نے فرمایا کیا یہ ابھی یہ جہنمی ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ صحابہ کیا فرما رہے؟ جنتی، حضور کیا فرما رہے؟ جہنمی۔ یعنی انجام کا جو کشف ہے وہ صحابہ کا
نہیں مانا, اس نے خودکشی کر لی. اب یہ مقام نبوت کے ساتھ کھاتے یا مقام ولایت کے ساتھ؟ یہاں تقسیم ہو گئی کہ یہ مقام نبوت کے ساتھ یہ کشف خاص ہے, مقام ولایت کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ مقام ولایت پر صحابہ تھے. تم کیسے بولتے ہو؟ دوسرا کشف دیکھو, لشکر جا رہا ہے, رات کا پڑا ہوا, ایک شخص آیا, پورے سب کی خدمت کی, صبح انتقال ہوا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی نیک کام؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. حضور نے ان کو غسل دیا, دفنانے لگے. اب سنتے جاؤ اس حدیث کو. فرمایا تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ گمان زن کو کہتے ہیں. زن. اب انجام کا یہاں بھی صحابہ کا رد کیا جا رہا ہے. یہاں حدود ہے, تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے, میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ گمان کا کشف بھی دو گئے. اب ایمان پر آ جاؤ. صحابہ کا ایک لشکر جا رہا ہے, سامنے سے ایک چرواہا ہے, ان کو دیکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک صحابی آگے گئے, تلوار سے گردن اڑا دی. کہا اس نے تو کلمہ پڑھا. میں دھر سے پڑھا اس نے. کیسے پڑھا؟ حضور کے پاس معاملہ آیا. آپ علیہ السلام نے گربان, چہرہ آپ کا مبارک سرخ ہوا. فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ میں تمہارے اس فعل سے بری ہوں. یہاں بھی یہ کشف نہیں مانا گیا. مجھے حضرت نے منع فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر کو علاج گاہ مت بنانے. میرے شیخ کی نصیحت ہے, میں گھر کو علاج گاہ نہیں بنا سکتا. انہوں نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اپنے گھر کو علاج گاہ مت بنانا. یہ جو ادھر ادھر بیٹھتا ہوں میں اس وجہ سے بیٹھتا ہوں. گھر علاج کے لیے نہیں ہوتا. فرمایا پریشان ہو جاؤ گے, اگر میں بیمار ہو گیا نا تم سب بیمار ہو جاؤ گے. انسان کو اتنا تنگ کرو کہ جتنا برداشت. میں انسان ہوں, گدھا نہیں ہوں. 24 گھنٹے جو نا تم لوگ, انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا, بچے بیمار ہوتے ہیں تم لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہو. میں بچوں کو دیکھتا ہوں, تم لوگ تمہارے منہ کھلے ہوئے ہیں. تو پھر یہاں آ گئے, میں نہ بھی ملوں پھر واپس چلے جانا. میں کس سے ملوں گا نہیں. جب ضرورت ہوگی یہاں آؤ, ٹائم لو, وقت ہوا مل جاؤں گا. باقی 1 منٹ ملا, 2 منٹ ملا, 3 منٹ ملے, ملاقات ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ سہولت ہے. ابھی میری بچی بیمار ہے, میں کبھی ابراہیم کو بولتا ہوں, کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو بولتا ہوں. گھر والے بھی رپورٹ تک ہم نہیں لا سکتے. کیا دیکھا نیچے ایک تو بڑا بیٹا ہوگا, کبھی دوسرے کو مریض آ رہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ مرکز ہے, اس کو ہم نے مرکز بنایا ہے. شرگوٹ مرکز ہے, وہاں بھیجو, یہاں بھیجو. اور کسی کو اگر زیادہ شوق ہے تو C2 بھیجو, 1000 روپے فیس دے دو. وہاں 1000 روپے, یہاں 5000 روپے, یہاں فی سبیل اللہ, وہاں فی سبیل اللہ. ہاں مفتی صاحب بکرے کاٹے ہوگا الگ بات ہے ہمارا, اور بابا اگر 100 بکرے تم سے لے لے, میں اس کا ذمہ دار نہیں. سمجھ گئے؟ تو بکرے کٹتے ہیں. سارے جوان کے بچے آتے جائے. اور ایک طلبا اگر عام دنوں میں آ گئے نا تو میں ان کو بھگا دوں گا. طالب علم صرف جمعرات کے دن آئے گا, اور جمعرات کے علاوہ کوئی رات نہیں گزارے گا, واپس مدرسے جائے گا. عام دنوں میں طلباء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کی طبیعت خراب ہو. یہ تمام اعلانات میرے ابھی سے سن لو, پھر کل گلے نہیں کرنا. طالب علم کا علم خراب ہوتا ہے تمہاری وجہ سے. وہاں اساتذہ میں تم لوگ یا چھٹیاں مارتے ہو, رات کو سوتے ہو, پھر بدنامی میری ہوتی ہے. تو تم لوگ استاد کا نام نہیں روشن کر رہے ہو, اس پہ کالک مان رہے ہو. جہاں کی عادت ہے وہاں کی اس وقت اطاعت کرو. جب تمہیں ٹائم فارغ ملے اس وقت اس کام کرو, کیونکہ کلاس کے دوران ذکر مت کیا کرو, اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے. ایک بزرگ کا اگر ایک وہاں ہے, وہاں اپنے
پرچار مت کرو، انہی کے طریقوں کو دیکھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، اور اپنے طریقے پر رائج مت کرو۔ تو مدارس کے اندر جب تک آپ یہ پڑھائی ہے اس میں ذکر مت کرو، کل بھی کر سکتے ہو، کاؤنٹر ہاتھ میں مت لو۔ تو یہ جو شکایت مجھ تک پہنچی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ طالب علم دیکھو ایک آ رہا ہوگا، کیوں مدرسے کیوں نہیں جا رہا؟ حضرت وہ آپ سے کوئی طالب علم جمعرات کے دن کے علاوہ نہیں آئے گا تو ڈنڈے کھائے گا۔ اور تیسری بات، میری خانقاہ میں رہنے والے میرے جتنے بھی شاگرد اعلان سن لو، ان کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو میں اس سے بری ہوں قانونی حوالے سے۔ میرے ساتھ ان کا تعلق صرف ذکر اور اذکار کا ہے، باقی وہ لوگ جو لوگ جس چیز سے میں علم غیب نہیں جانتا، قانونی طور پہ میں ان کے ساتھ نہ تھا نہ رہوں گا۔ اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی یا شریعت کی خلاف ورزی جو بھی کی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں خود ہی پکڑواؤں گا، پکڑ لو اس کو۔ سمجھ گئے؟ اگر جس نے خلاف شرع ایسی بات کی، میرے ساتھ تعلق ہے ذکر تک ہے، میں تمہارے ذکر، باقی آپ کا کسی سے بھی تعلق ہو، نہ کسی کی ذاتیات کو چھیڑتا ہوں، نہ اپنی ذاتیات کسی کو مداخلت کرنے دیں، نہ کسی کے دین کو چھیڑتا ہوں، نہ کسی کے دین کو، نہ اپنے دین کو چھوڑتا ہوں۔ بس اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی وہ کر رہے ہیں تمہاری، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت برداشت کرتا ہوں۔ صحیح ہے؟ تمہیں اچھا لگے برا لگے، ہمیں خدمت خلق سے چھٹکارا مل جائے تو وہ دے، یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تو باقی کیا کریں گے؟ ہمارے دشمن زیادہ خطرناک ہے، وہ گھر میں بھی گھس جاتے، صبح رات کو کبھی بچے کو پکڑ لیتے کبھی پکڑ لیتے، تم لوگ کہتے ہو آسان کام ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہے میرے ساتھ تعلق ہے بات کی ہے، تو یہ لڑائیاں اس وجہ سے ہے کہ اپنے ہی مزاج کو کل سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی پہلے اگر پھرکا جاتا تھا تو حق کو پرکا جاتا تھا، رجال اللہ کو پرکا جاتا تھا حق پر، آج کل حق کو پرکا جاتا ہے رجال اللہ پر۔ یہ جو بیان کر رہا ہے بس یہ حق ہے، کیونکہ اس نے اس کا وہ کیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اصول اپنی جگہ قائم ہے اور اصول کبھی نہیں مرتے، اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصولوں کا پابند ہے، تو اللہ آپ علیہ السلام نے دو اصول ہمیں عطا فرمائے، اسی سے تقلید بھی ثابت ہے، اسی سے جمہور بھی ثابت ہے، اسی سے وہ اصول بھی ثابت ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو اجماع اور قیاس کی کیا دلیل لیتے ہیں؟ جی 4 اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اب پوچھے آپ سے پاس کیا دلیل ہے اس کی، کہاں سے ثابت ہے؟ تو جواب ہے آپ کے پاس، تو چلو جواب یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کتنے اصول ثابت ہوئے؟ 3۔ اطیع اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن، والرسول سے مراد سنت ہے، احادیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ جنہوں نے اس سے قیاس کیا، جن کو مانا گیا، مجتہدین ہو۔ تو اب حکومت اس میں کس کی ہے؟ تو صرف مجتہدین مراد ہے، بعض نے اس سے حاکم مراد لیا ہے۔ تو ایک نظام ہے اور ایک علم ہے، تو علم میں جن کو مانا گیا اس میں بادشاہوں کو نہیں مانا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علم کے وارثین فقہا اور مجتہدین گزرے، صوفیاء کرام گزرے ہیں، تو ان کو ان کا وارث کہا گیا۔ اسی طرح تیسرا جو چوتھا اصول ہے وہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، یہ چوتھا سے اجماع۔ قرآن سے یہاں سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ پھر احادیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ میرے امت کے علماء کہیں غلط جگہ متفق نہیں ہو سکتے۔ حدیث سے کیا ہے؟ علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ یہاں سے ثابت ہوا، کیونکہ مہدیین میں اولی الامر ثابت ہوتے جو ہدایت پر ہو۔ تو مہدیین کا ذکر اس لیے کہ خلفاء تو صحابہ تھے، تو وہ چند تھے، اور مہدیین سب تھے۔ مہدیین اینڈ تک آئے مگر خلفاء تو چند تھے، اس لیے اس کو خلفاء کو بھی بیان فرمایا اور مہدیین کو بھی سب فرمایا کہ مجتہدین جو بعد میں ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے تو انہی کی تو اتباع کی جائے گی۔
تو اس سے یہ مراد لینا کہ جی کفار یہ سوچیں گے، فلانا یہ سوچے گا، ڈمکانا یہ سوچے گا. کسی کافر نے آج تک یہ اعتراض تو نہیں کیا، مگر ہو سکتا ہے کہ کرے تم نے کیا، تمہارے دماغ میں آیا. تو سوال یہ کہ ایک انسان جب بھی سوال کرتا ہے اس میں دعویٰ ثابت کرنے والے کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے تو وہ دعویٰ ثابت کرے. جیسے ہم پر کوئی اعتراض کرتے کہ آپ ائمہ کو اس طرح مانتے جیسے شیعہ مانتے، تو جس نے سوال کیا ہے اب سوال اس پر آئے گا، اب ثابت کرو کہ ہم اس عقیدے سے مانتے یا دوسرے عقیدے سے مانتے، کیونکہ سوال آپ نے کیا ہے، جواب بھی آپ دو گے. کیونکہ جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہو کہ تم گدھے کو جب گھوڑا کہو گے تو ثابت تو کرنا پڑے گا نا. اب شکل دیکھ کے تم بولے جی گدھا اور گھوڑا ایک ہے، تو غلطی آپ کی ہے. اس لیے بعض تجربات اگر بزرگان دین سے بھی ہو جائے، وہ کہیں کہ جی میرے تجربے یہ بات ثابت نہیں ہوتا، تو یہ بات کہنا ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ تجربات جو ہے نا یہ شرط ہے. کسی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ سے اس کام کو مقدر نہ فرمایا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا تجربہ ناکام ہو گیا تو سب کا ناکام ہو جائے. اب قسطنطنیہ کو فتح دیکھو، اس پہ جتنے بھی مبشرات ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے دور سے اس پر معاملہ چلا آ رہا ہے، مگر اس ٹائم میں جزیہ دیا، فتح نہیں ہوا. فتح کس نے کیا اس کو؟ سلطان محمد فاتح نے. کتنے عرصے بعد؟ یہ خلافت عثمانی، سلطنت عثمانیہ، ابھی خلافت عثمانیہ تھی کہ نہیں، سلطنت عثمانیہ میں یہ اس نے فتح کر لیا اس کو. اب فتح کرنے والا کون ہے؟ یہ منگول ہے سارے. کون ہے یہ؟ جو دین کو مٹھانے آئے تھے، انہی سے اللہ نے خلافت عثمانیہ قائم کرا دی. تو اپنے دین کا کام جو ہے نا اللہ کسی سے بھی لے لے، یہ تمہارا جو ہے نا کام نہیں ہے. آج کل اس کا جدید نام استنبول ہے، یہ پرانا قسطنطنیہ ہے. کیا ہے؟ اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں اور یہ نیا نام اس کا استنبول ہے، یہ ترک میں شامل ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ سے مقدر کیا تھا فتح کرنا؟ اسی طرح خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ سے مقدر فرمائی تھی، اور بیت المقدس کی فتح جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے فتح مقدر فرمائی تھی. تو تقدیر کا انکار نہ کرو، کوئی کام اگر ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. کیا ہے؟ یہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا. ما شاء اللہ ما قدر اللہ. جیسے ہمارے جدید پاکستان پر لوگوں کے اعتراضات بہت ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہو جاتا تو پھر یوں ہوتا، اور اگر یوں ہوتا تو پھر یوں ہوتا، نہ اون ہوتا نہ این ہوتا، پتہ نہیں کیسے ہوتا. بھائی کسی بزرگ کا کوئی بھی قول ہو اس کو مذہب مت بناؤ، کیونکہ بزرگ کا قول مذہب نہیں ہے، فعل مشائخ شریعت نیست ہے. ہم نے خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا بنایا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم تو ان کے ائمہ معصومین پر اعتراض کرتے، جو ہم خود ائمہ معصومین بنے، اس کا کیا کرو گے؟ میری ذات پہ اگر کوئی رد کرتا ہے میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. میرے سلسلے پہ جو رد کرتا ہے میں اس آدمی کو مانتا ہی نہیں دے. اور ایک آج تمہیں بات بتا دوں، میں آج کہتا ہوں محقق عالم اور صاحب نظر یہ آدمی تمہارا کبھی انکار نہیں کرے گا. کیوں؟ جو محقق ہے، تحقیق والا ہے، وہ اس بات تک پہنچ چکا ہے کہ یار اس چیز کی ضرورت ہے. اور جو صاحب نظر ہے وہ تمہارا ہے، جو ان دونوں سے خالی ہے وہ تم پر اعتراضات شروع کر دے گا. کیا کرے گا؟ اعتراضات تو میں وہی کریں گے جو ان دونوں سے خالی ہے. پیمانہ بتا رہا ہوں. اعتراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو جی سورج نکلتے ہی نہیں چمگادڑ کی طرح تو نکلا ہے تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے. اپنی نمازوں کو مضبوط کرو، جو کام کرنے کے اپنے ذکر کو کرو، اللہ کی راہ مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کا ذکر کرو. کہ ایک آدمی تمہیں بولے گا فلاں بدعقیدہ ہے، وہ بدعقیدہ ہے، اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس تو یہی چیز ہے.
آتا واتا کچھ نہیں ہے مگر ایک جوتا اٹھا لیں گے. ایک خلیفہ کے بازار میں گیا تھا, یہ فلاں بزرگ کا ہے. چراغ اٹھا لیں گے, یہ فلاں بزرگ کا ہے. میوزیم بنا دیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو, اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو, ایک تیرا چاہنے والا اور ایک تیرا نہ چاہنے والا, دونوں گمراہی پر ہوں گے, جہنم جائیں گے. ایک ان کی عقیدت میں بڑھتا ہے اور ایک ان کی تنقیص کرتا ہے. ایک اس کو مرتبے سے بڑھا رہا ہے, دوسرا مرتبے سے گھٹا رہا ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے لیے معیار حق ہے. اس لیے جب ہم نے سلاسل شروع کیا تو زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ بڑوں نے کیا کیا ہے. میں عرض کر دوں, جب آپ بڑوں کے طریقوں کو لوگے, صحابہ کے طریقوں کے بول, آپ اس اذکار کو شروع کرو گے. آج یہ انداز آپ کو دیکھ لو, آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. انسان کی فطرت میں اللہ نے حق کو تسلیم کرنا رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر فجور کا بھی مادہ ہے اور تقوی کا بھی مادہ رکھا گیا ہے. یہ فطرت ہے. جب آپ کی چیز صحیح ہوگی, پیور ہوگی, وہ اس کو خود بخود کھینچنا شروع ہو جائے گی. اور عالم ارواح کے اندر اللہ نے اس کی تقسیم کی, جس کا مرید بنانا ہے اس کے پاس آئے گا. تو اپنی نعمت کی قدر کرو اور دوسرے کی تحقیر مت کرو. اور جو متکبر ہے اس کے ساتھ اخلاق تکبر ہے. یہ نہیں کہ تم متکبر ہو جاؤ, اس کو کہتے ہیں ڈرامے کے لیے بن جانا. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایکٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو ادھر ایکٹر بن کے تکبر بننا, دل سے متکبر مت بننا اور تم بھی بیمار ہو جاؤ گے. اسی طرح حسد علمی ہے. یہ نہیں اس لیے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, ذکر زیادہ کر لوں, یہ نہیں کہ میرے دل میں اس کی ناقدری آ جائے. اگر تمہارے دل میں اس کی ناقدری آتی ہے تو یہ مرض ہے. اور اگر اس کے دل کا تمہارے دل میں اس کا احترام موجود ہے اور تم صرف علم میں ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ مرض نہیں ہے. آج شہادتیں آپ کے سامنے کہ بخاری پڑھتے ہوئے ایک دکھ بھی ہے کہ بڑا سانحہ ہے لیکن خوش نصیب بھی ہے. وہ دکھ کیوں ہے کہ امن و امان تباہ ہو رہا ہے, ہمارے محبوب ہم سے بچھڑ گئے. دوسرا ایک درسگاہ کے اندر اور خوش قسمت وہ لوگ اس لیے کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی, حدیث پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے. ان اونچے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا. مسلمان ایسی موت کو اعزاز سمجھتے ہیں. یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیوں کے بعد دیا ہے. اس پہ علماء کا, صلحاء کا, سیاستدانوں کا, عوام کا خون بہا ہے. کبھی بھی
ایسے حالات جب آتے تو ایک دوسرے کو الزام لگانے کے بجائے دشمن کو دیکھا کرو. آپ کے ملک کے عوام ہیں, حکمران ہیں, اور دوسرا یہ کہ تصویر جس کی کام کر رہی ہو, اللہ تعالیٰ یہ دیکھو کہ کس کا کون سا عمل پاورفل ہے, بس اس کو پکڑ لو. اور اپنی تشخیص پر بھروسہ رکھ کے دوسرے سے چیک نہیں کرا یار میں تو چیک کر. میں نے صحیح چیک کیا کہ نہیں کیا. اچھا وہ تو شاگرد ہے, اس کو اور میرے سے مسئلہ ہے, اس کو اب تو استاد کا شاگرد مل گیا, وہ میری تیری تشخیص غلط ہے, ابھی تو نیا نیا ہے یار. تو کیا سیکھ رہا ہے, ہم نے پاپڑ دے لے, مجھ سے سیکھ, حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تیرے کو اچھی طرح سکھاؤں گا. پھر جب حضرت اس کا حضرت بن جاتا ہے تو پھر 2 دن بعد اس کو خود بھی جاتا ہے اور وہ بھی جاتے ہیں. تو چیک کر حضرت کے پاس شیاطین تو نہیں آ رہے یار. شیاطین ہے واقعی, حضرت کے پاس تو شیاطین ہے. تو جب میرے پاس شیاطین ہے تو تیرے پاس موقعین کہاں سے آئے گا؟ سارے تیرے پاس آ گئے, حضرت سلب ہو گئے. تمہارے باپ میں بھی تپڑ نہیں نور زمان کو سلب کرنے. باپ نہیں ہے تو تمہاری اس پورے دنیا میں کسی نے آج تک بچے پیدا نہیں جو مجھے سلب کر. میرا بچہ سلب نہیں کر سکتا, شیخ تو بڑی دور کی بات ہے. بے دھڑک کام کرو, کسی کا باپ بھی تمہارا کچھ سوائے اللہ سے کسی کو خوف مت رکھو. نہ ابلیس تمہیں سلب کر سکتا ہے, دجال. اللہ کے غضب سے ڈرو, صرف اللہ کا غضب. اگر اللہ کا غضب آ گیا اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا, اور اللہ کا غضب تکبر سے آتا ہے. کبریائی اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کے, صرف متکبر اللہ ہے کیونکہ اللہ ہے, باقی سب عاجز ہیں. ناز کر سکتے ہو اس پر کہ مجھے اللہ عطا کرتا ہے. پل رہے پھول رہے تو اللہ تو قرآن میں فرماتے جب تم میرا ذکر کر گے تو اگر تم کمزور ہو تو میں تمہیں طاقتور کر دوں, اگر تم قلیل ہو تو میں تمہیں کثیر کر دوں, میں تمہیں مال دوں, میں تمہیں اولاد دوں, میں تمہیں جس ہر چیز دنیا کی جو نعمتیں تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. یہ قرآن کے اندر آیات ہے. تو اللہ کے وعدے نعوذ باللہ جھوٹے تو نہیں. بس ایک بات سمجھنے کی ہے اور منشا ہے اللہ کی, وہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ سمجھ میں آ جائے کہ ذکر ان لوگوں کے ساتھ کرو جو اہل ذکر ہو. بتانے والا ذاکر نہیں ہوتا, ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے. ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے جو ذکر کے مراحل کو جانتا ہو کہ یہ اسٹیپ اس پہ یہ گزرے گا, اس کو ذاکر کہا جاتا ہے. یہ نہیں بس صحیح ہے چلتا ہے, گاڑی ہے, اندھا یا سیدھا ہے. آج کل ذاکرین ایسے ہیں کہ جن کو خود پتہ نہیں ہے تو اگلے کو کیا چلائیں گے. تو رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستہ جانتا ہو, اور الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو. تو باخبر اسی کو کہا جاتا ہے جس کو راستے کی پہچان ہو, وہ اس راستوں سے گزرا ہو. تو میری جان کے ٹوٹے, میں نے تم کو پٹی باندھ کے لڑنا سکھایا ہے, اور جب پٹی باندھ کر کہتے ہیں نا آنکھ بند کر کے جو لڑنا سیکھ لے تو جب کھل جائے گی تو کون اس سے لڑے گا. تو میں گھومتی ہوئی تو تسبیح نظر آتی ہو, پریشان ہو جاتے گھومتی کیا ہے, تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا نظام چل رہا ہے. آپ کے سامنے بس ایک چیز گھوم رہی ہے. مگر جس دن اللہ نے آنکھوں کے سامنے یہ نظام کھول دیا نا
تو سارے 14 طبق جتنا سب روشن ہو جائیں گے. تو اندھے بن کے جب کوئی تم سے نہ لڑ سکے تو بینا جب تم ہو جاؤ گے کون لڑے گا؟ بعض ایسے ہیں ہمارے شاگرد. سٹی کورٹ کے اندر ایک بندہ تھا جادوگر. تو جب وہ دروازے میں داخل ہو اس کا کشف اتنا ہوا کہتا ہے وہ فلان. جب وہ سامنے آیا تو اس کے سامنے بیٹا تو اس نے جب اس کو یوں دیکھا نا کہتا ہے یار تو کرتا کیا ہے؟ کیا میں کچھ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے مانتا نہیں ہوں کہ تو ذاکر نہ ہو. اس کا والد بھی کورٹ میں وہ جج تھا. جب وہ باہر نکلا تو وہاں سے بھاگ. اس نے کہا 2 منٹ اگر اس کے سامنے میں اور بیٹھتا نا میں خالی ہو جاتا. کتنا 2 منٹ اور بیٹھتا نا تو میں چلا جاتا. تو ایک دن آ رہا تھا جب وہ کورٹ کے گیٹ پہ داخل ہوا تو وہ پہلے چھٹی نہیں کہتا کہ میں گھر جا رہا ہوں. جج بول رہا ہے اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ جو آ رہا ہے نا وہ دروازے پہ داخل ہو چکے. اس کے ابا نے اس کو فون کیا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں دروازے پہ ہوں. ہاتھی کے کان میں سو رہے آپ کو سامنے نہیں بیٹھ سکتا ہے. راستے بدلے گا. اور یہ ہم نے آزمایا ہے. جس نے ہمیں چھیڑا ہے اس نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا ہے. یا شکست مانے گا اعتراف کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تب بچے گا. اور اگر اپنی غلطی پہ اڑ گیا تو گیا. میں ایک جگہ ایک فیکٹری میں گیا. یہ اپنی شرارتوں سے باز اگر کل کے اندر دیکھ تو تیرے سامنے کون ہے. تو اپنی خباثت کے کر کے اس نے جو چائے بنائی اس چائے کے اندر اس نے کچھ ملایا. جب میں نے چائے پی میری طبیعت خراب ہوئی. تو جب میں باہر آیا میں نے سیٹ سے پوچھا یہ اس کی یہ بندہ کون ہے؟ پیون تمہارا. کہہ رہا حضرت وہ فلانا ہے. اس کو تو نے کھانے پینے پہ رکھا ہوا ہے. کہہ رہے کیا کریں بڑا پرانا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور اخبار کیا جو چیزیں پیٹ میں تھی ساری باہر نکالی. میں جاؤ چیزیں جب جا کے سر پہ پڑی نا تو یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگا. ہم نے کہا ہمیں جو انگلی لگاتے ہیں نا ہم ڈنڈا لگاتے. 2 میں سے ایک رستہ ہے تیرے پاس. فیکٹری چھوڑ کے بھاگ گیا. سیٹ صاحب گھر پہ پہنچے گھر کے تالے لگا دیے. وہ گھر پر ہی نہیں ہے. مجھے فون کیا کہنے لگا وہ حضرت وہ تو بھاگ گیا. میں نے کہا سایہ میں بھی اب تیرے کو نظر نہیں آیا. جہاں ہمارا سایہ جائے نہیں وہاں سے بھاگے. کھوتے کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے بہت ہے. ایک جگہ چوکیدار بنا اس نے اپنا آستانہ لگایا. میں نے کہا یہ کیا لگایا؟ کہہ رہا یار یہ ایسی چوکیدار ہے. میں نے کہا دیکھو بہت بڑا جادوگر ہے. میرے پاس آیا ہاتھ میرا ہے سب سے ملا رہا سائیں 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 بنا. میں نے ہاں سائیں. جب 2 دن کیا بس اور جاتی. 3 مہینے بعد گیا اس کا آستانہ اجڑا ہوا تھا. میں صدیق بھائی وہ کہاں گیا تیرا آستانہ وستانے والے گھر؟ اور وہ تو بہت بڑا پیر تھا جو میرے ساتھ شادی کیا تو اس میں آنکھ مار دی تھی. یہ بھاگے گا دیکھتے جا. کہہ رہا اس نے تو یہاں راکھ اٹھاتا تھا لوگوں کو دیکھا لوگوں کے کام ہو جاتا. پھر بڑے بڑے اس کی تلاش میں آئے سائیں بابا کدھر ہو سائیں بابا کدھر ہو. تو ہر آدمی اپنے بندوں کو پہچان جاتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو. آنکھوں والا ہو اور اس کے پاس علم ہو اس سے جا کے پوچھو. تو ان چیزوں کو ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں. میں اتنا آگے چلا جا چکا ہوں کہ میں تحدیث نعمت کے طور میں کسی کو مانتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ بات کر لے. دلیل نہیں ہوگی کسی کے پاس. تو شریعت کا ایک حکم ہے عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے. کیا ہے؟ تو بیمار کی عزیمت یہی ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے اور صحت مند کی عزیمت یہ ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرے. اگر بیمار آدمی عزیمت پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت کو چھوڑ دیا. یہ جو عزیمت ہے یہ صحت مند کے لیے بیمار کے لیے نہیں ہے. تو جہاں یہ رخصت ہے اس پر اللہ کا حکم ہے اور جو یہ عزیمت ہے یہ انفرادی ہے.
تو فتویٰ جب بھی دیا جاتا ہے رخصت پر دیا جاتا ہے، اور عمل عزیمت پر کرے تو شریعت کے دو اصول ہے، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. صحیح ہے. اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ مباح کو بھی آج کل یہ لوگ حرام کہنا شروع ہو گئے. ہر وہ چیز جب فرض سے نیچے آتی ہے تو واجب کے درجے پر آتی ہے. فرض کفایہ اور فرض عین کے بعد جب وہ فرض کفایہ پر آتی ہے، پھر وہ واجب پر آتی ہے، پھر سنت ہے، پھر مؤکد ہے، پھر غیر مؤکد ہے، پھر مستحب ہے، پھر نفل ہے، پھر مباح ہے، پھر آتا ہے بدعت. ان اصولوں سے نیچے جب یہ حکم آئے گا تو اس میں بھی پھر بدعت میں بھی دو قسمیں، ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے، کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا یہ بدعت سیئہ ہے. تو بدعت سیئہ کی جو عام تعریف کی گئی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ عزیمت پر تاکید کرنا بدعت سیئہ ہے، جو عام تعریف ہے، جو سب کے ہاں ہے، ایک کے ہاں نہیں، مخالفین ہیں جو بھی ہے، سب کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ جس چیز پر حضور نے تاکید نہ کی ہو، کوئی اس پر تاکیداً بات کرے، یہ بدعتی ہے. اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے حضور کے قول پر کیا کیا؟ تجاوز کر دیا. مگر ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی کے خلاف کرتے ہیں. وہ اصول ہم نے پڑھے، تو جب ایک انسان ایک ماحول میں رہتا ہے 8-9 سال وہ باہر نکلتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، باقی سب دنیا دار ہے. مگر یہاں یہ بات بھول چکا ہے کہ آیا کیا تجارت نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام یا دین صرف دو چیزوں کا نام تو نہیں ہے کہ ہم کتاب پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں بس ہم دیندار ہو گئے. معاملات کا نام دین ہے، معاشرت کا نام دین ہے. ہماری معاشرت ایسے ہوگی کہ ہماری معاشرت جب ہم سنت زندہ کریں تو کہتے اس سے فتنہ پیدا ہوگا. جس قوم کا اور جن مذہبی لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ سنت ادا کرنے سے فتنہ پیدا ہوگا، 100 گز سلام ہے ایسے لوگوں کو میرا. اس لیے کہ میں اعتراض تو نہیں کروں گا، مگر شدت ہے اس قول میں بہت زیادہ. حضور کے زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. آپ کے اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا. مگر آج اس چیز کو لوگ فتنہ کہتے ہیں. تو صراحتاً جو احادیث کے اندر ثابت ہے اس پر آپ فتنہ کہتے ہو، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا دلیل دو گے جو نبی کے قول پر اور نبی کے اقوال پر اور نبی کے باتیں جو متن سے ثابت ہو اس پر اپنی رائے دے اور اپنی تشریحات کرے؟ تو ان کو میں کیا سمجھاؤں گا؟ تو اس لیے میں نے اپنا رخ جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہوا ہے. اپنے دین کو چھوڑتا نہیں، کسی کے دین کو چھیڑتا نہیں، اور جو مجھ کو چھیڑتا ہے اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے پہل کی بات والا تجاوز بھی کر جائے وہ بری ہے. تو جس نے تجاوز کیا ہے، پہل جس نے کی ہے، وہی مجرم ہے. تو آج کل کے متقی پرہیزگار لوگ، ہم لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں. یہی نسبت کے خلاف ہے. اپنے عیب پر نظر رکھو، دوسرے کی خوبیاں دیکھو. دوسرے کی خوبیوں پر Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.